قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے مہاراشٹرا میں اراضی مافیاؤں نے، افسروں نے مل کر کے سینکڑوں کروڑوں روپے کی وقف کی زمینیں لوٹی ہیں، تو وہیں پر حسن پور اسمبلی سیٹ سے سماجوادی پارٹی امیدوار مکھیا گجر کی RSS والی پوشاک وائرل ہونے پر کس طرح کے تبصرے ہیں، وہیں پر روس کے ساتھ حالات کس طرح کشیدہ ہو رہے ہیں، جو بائیڈن سنگین غلطی کر رہے ہیں، بیان جاری کیا یوکرین نے۔ تو وہیں تے ناظرین گرامی، الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ آیا ہے۔ 10 فروری سے 7 مارچ تک UP انتخابات کی ایگزٹ پول پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے۔ وہیں پر اعظم خان اور عبداللہ اعظم کا پرچہ نامزدگی بھی منظور ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے نواب خاندان سے آر پار کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو راکیش ٹکیت نے کس طرح انڈیا TV کے فنکشن میں شامل ہو کر کے خودکشی کی دھجیاں اڑائی ہے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی، اس کو بھی سناؤں گا۔ تو راجستھان میں ایک دلت کو پیشاب پلایا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا، نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، 8 پر کیس درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ساری چیزیں ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اب جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، نیچے تفصیلات ہے۔ ادارے کی مضبوطی کے لیے ضرور اس پر جائیں اور اپنے آپ سے جتنا ہو سکتے ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہاراشٹرا کی، جہاں پر اراضی مافیاؤں پر اور افسروں پر الزامات لگ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے مل کر کے وقف اراضی کو لوٹا ہے، جن کی قیمت سینکڑوں کروڑوں میں جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ندیم انعامدار نے ایک رپورٹ کی ہے کہ مہاراشٹرا میں تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینوں کا انتظام و انصرام دیکھنے والے مہاراشٹرا وقف بورڈ نے مہاراشٹرا حکومت سے ریاست میں وقف ملکیتوں کی بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری اور لوٹ کی جانچ کے لیے خصوصی جانچ ٹیم SIT تشکیل دینے کی گزارش کی ہے۔ مہاراشٹرا وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر وضاحت مرزا نے 28 جنوری کو پرنسپل سیکریٹری اسپیشل کو لکھے خط میں کہا ہے کہ نقلی NOC کے ذریعے سینکڑوں کروڑ روپے کی زمینوں کا گھوٹالہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے فوراً ایک SIT تشکیل دے کر اعلیٰ سطحی جانچ کی جائے۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ نے ممبئی میں خصوصی میٹنگ بلا کر پورے مہاراشٹرا میں زمین لٹیروں سے زمینوں کو بچانے کا تفصیلی منصوبہ تیار کرنے پر غور و خوض بھی کیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ وقف بورڈ کے سبھی اراکین آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ SIT کی تشکیل کی جائے جو بہت ساری زمانوں کی غیر قانونی خرید و فروخت سے جڑے معاملوں کی جانچ کرے۔ زمینوں کی خرید و فروخت نقلی NOC کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقف کی زمینیں قبضہ کرنے کے لیے کئی دیگر غیر قانونی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینے میں مہاراشٹرا کے الگ الگ علاقوں میں اس سلسلے میں 14 FIR بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بورڈ کے سبھی اراکین کو لگتا ہے کہ اگر گہرائی سے جانچ ہوگی تو اس میں جرائم پیشوں اور کئی سرکاری افسران کی ملی بھگت سامنے آئے گی۔ خط کے مطابق چونکہ گھوٹالہ بہت بڑا ہے اور مہاراشٹرا وقف بورڈ کے نام سے نقلی NOC جاری کی جا رہی ہیں، اس لیے اس معاملے کی جانچ پرنسپل سیکریٹری کی دیکھ ریکھ میں کرائی جانی چاہیے۔ اس طرح کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ وقف اراضی کے کیا حالات ہیں پورے بھارت میں، ہر ریاست میں اس سے جڑے اور بورڈ سے جڑے لوگوں پر بھی بدعنوانی کے جہاں الزامات لگتے ہیں، وہیں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپسی ملی بھگت کی وجہ سے قوم کے سرمایہ کو پوری طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اور ان لوٹنے والوں میں خود اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہے، جس کی وجہ سے تمام ریاستوں کے وقف بورڈ میں ہر علاقے میں اس طرح کی بدعنوانیاں سامنے آتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت قوم کا کتنا بڑا سرمایہ جو سینکڑوں کروڑ روپے کی تعداد میں ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے یا پھر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔
ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں نفرت پھیلانے والوں کی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ اگر اس غلط فہمی میں ہیں کہ یتی نرسنگانند کو گرفتار کرنے کے بعد یا ملعون و مردود رضوی کو گرفتار کرنے کے بعد یہ نفرت کا سلسلہ تھم جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ الہ آباد سے جو تازہ رپورٹ آئی ہے وہ یہی بیان کرتی ہے۔ ہندوتووادی عناصر کی جانب سے انتخابی موسم کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار اور چھتیس گڑھ کے رائے پور کی طرز پر اب یوپی کے الہ آباد میں دھرم سنسد کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں بھی مقررین نے مسلمانوں، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی کی۔ یتی نرسنگانند اور جتیندر نارائن تیاگی جو دہشت گرد ہیں، دونوں نفرت پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی رہائی کے علاوہ حکومت کے سامنے کئی دیگر تجاویز بھی پیش کی۔ آج تک میں شائع رپورٹ کے مطابق الہ آباد کی دھرم سنسد میں سنتوں نے جو پہلی قرارداد پیش کی اس میں ہندوستان کو ہندو راشٹر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری قرارداد میں تبدیل مذہب کو روکنے کے لیے قانون کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید مذہب تبدیل کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تیسری قرارداد میں ہریدوار دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقریر کرنے والے دہشت گرد یتی نرسنگانند اور جتیندر تیاگی کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دھرم سنسد میں موجود مہا منڈلیشور پربودھانند مہاراج نے مذہب اسلام کے خلاف جم کر کے بیان بازی کی۔ مسلمانوں کو جہادی بلی تو ہندوؤں کو کبوتر قرار دیا۔ پربودھانند کے بیان کا مفہوم تھا کہ کبوتر بلیوں سے محتاط رہیں ورنہ شکار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث اور ہندوؤں کا احترام نہ کرنے والے پاکستان یا بنگلہ دیش چلے جائیں۔ سنت کیشری مہاراج نے مسلمانوں کے فرقوں کا شمار کرتے ہوئے بتایا کہ 3 مقامات سے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ اس نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ان مذہبی اداروں کو ختم کر دیا جائے جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود نریندرانند سرسوتی نے اپنی دیوی دیوتاؤں سے تعلیم لینے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو ہمیں ہتھیاروں کو اٹھا لینی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کو اٹھا لینے کا مطلب کن کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ روکو ٹوکو اور نہ ماننے پر ٹھوک دو۔ اس نے ملک کا دفاعی بجٹ بڑھانے کی جہاں پر اپیل کی اور غداروں کو گرم تیل سے نہلانے کی وکالت بھی کی۔ اس نے مہاتما گاندھی کو بابا قوم ماننے سے بھی انکار کیا اور جواہر لال نہرو کے بجائے نیتاجی سبھاش چندر بوس کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بھی قرار دیا۔ نریندرانند جیسا شخص دھرم سنسد میں مطالبہ کیا کہ اتراکھنڈ حکومت غیر مشروط طور پر یتی نرسنگانند اور جتیندر نارائن تیاگی کو 1 ماہ کے اندر رہا کرے۔ ایسا نہیں ہوا تو پرتشدد احتجاج کا انتباہ دیا۔ اس نے کہا کہ مذہب تبدیل کرنے والوں کو پھانسی دی جانی چاہیے اور ہندوؤں کو 5 بچے پیدا کرنے چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ اس اجلاس میں دیے گئے پورے بیان کا خلاصہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یوپی الیکشن سے پہلے کس طرح کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں پورے یوپی میں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے کرناٹک میں اتوار کے روز منگلورو سے پارٹی کے رکن اسمبلی یو ٹی قادر کو کرناٹک اسمبلی میں کانگریس قانون ساز پارٹی کا نائب قائد مقرر کر دیا ہے۔ یہ آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال کے ذریعے جاری کردہ ایک پریس بیان میں یہ اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ قادر منگلورو سے 4 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور ریاست کی گزشتہ کانگریس حکومت میں وزیر صحت، شہری ترقیات اور ہاؤسنگ کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب اس طرح سے کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی کے نائب قائد مقرر کیے جانے پر ان کو مبارکبادیاں جہاں پیش کی جا رہی ہیں، وہیں اچانک کانگریس کے اس فیصلے پر بعض لوگ حیران و ششدر بھی ہیں۔ اپنے گرامیہ اب آئیے بات کرتے ہیں دلتوں پر ظلم و ستم کی۔ کل ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں وہ منظر دکھایا تھا جس منظر میں ایک شخص پر پیشاب کرنے کا اور وہ بھی گائے کے سامنے الزام لگا کر کے کس طرح اس کی ٹوپی کی بے عزتی ہوئی، اس کو تھپڑوں سے مارا گیا۔
اب راجستھان میں 25 سالہ دلت پر حملہ کر کے اسے پیشاب پینے پر مجبور کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق چورو ضلع کے رخسار گاؤں کے رہنے والے راکیش میگھوال پر 26 جنوری کی رات کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 8 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ 27 جنوری کو درج FIR میں میگھوال نے بتایا کہ ان کے گاؤں کا رہنے والا امیش جاٹ اچانک میگھوال کے گھر آیا۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے میگھوال سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ جب میگھوال نے جانے سے انکار کر دیا تو 7 دیگر لوگوں نے جو امیش کے ساتھ آئے تھے انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد ملزم اسے کھیتوں کی طرف لے گیا۔ میگھوال کی شکایت پر رتن گڑھ پولیس اسٹیشن میں درج FIR کے مطابق ملزم راجیش امیش نے وہاں سے شراب کی بوتل نکالی اور میگھوال کو زبردستی پلایا۔ جب بوتل خالی ہوئی تو راکیش، راجیش، امیش، تارا چند، اکشے، دنیش، بداڑی چند اور بیربل نے اس میں پیشاب کیا۔ اس کے بعد متاثرہ میگھوال کو زبردستی پیشاب پلا دیا۔ یہ نہیں، ملزمان نے میگھوال کو ذات پر اپنی گالیاں بھی دی۔ اس کے ساتھ انہیں جاٹ برادری کی مخالفت کرنے پر سبق سکھانے کی بات بھی کہی۔ متاثرہ کے مطابق اس کے بعد تمام ملزمان نے اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک ڈنڈوں اور رسیوں سے مارا، جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں چوٹ کے نشانات بن گئے۔ متاثرہ نے بتایا کہ اس کے بعد اسے سوچ کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ میگھوال نے بتایا کہ لوگ پچھلے سال ہولی کے موقع پر خاص ساز باز بجانے پر ان سے ناراض تھے اور اسی کا بدلہ کچھ اس انداز میں لیا کہ ساری تفصیلات سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ناانصافی، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آج بھی یہ ذات کی اونچ نیچ اور جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کس طرح سے جو ہے جاری ہے، یہاں تک کہ جو ہے جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور پوری طرح سے جو ہے ظلم و ستم کے آخری حدیں پار کر دیتے ہیں ظالم لوگ۔ گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کیوں سماجوادی پارٹی کی ایک امیدوار کو لے کر کے کھنچائی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ناظمہ فہیم کی اس رپورٹ کا اگر مطالعہ کریں تو حسن پور اسمبلی سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار مکھیا گجر کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ RSS کی پوشاک کے ساتھ لٹھیاں لیے ہوئے سلامی دے رہے ہیں۔ اس تصویر کو لے کر سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کی خوب فضیحت بھی ہو رہی ہے۔ سیاسی و عوامی حلقوں میں چیمے گوئیاں زوروں پر ہیں کہ اکھلیش یادو اقلیتوں کو نظر انداز کر کے اکثریتی طبقے کو پوری طرح سے توجہ دے رہے ہیں۔ یہ الزام خود سماجوادی پارٹی کے وہ لیڈران بھی عائد کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے سماجوادی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں شامل ہوئے۔ اکھلیش یادو کو لے کر مخالفین بھی لگاتار ایسے ہی تبصرے کر رہے ہیں۔ ان مخالفین کا ماننا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو و RSS چیف موہن بھاگوت کی ملاقات بھی خواہ نہیں تھی۔ حالانکہ سماجوادی امیدوار مکھیا گجر کا کہنا ہے کہ یہ تصویر 25 فروری 2018 کی ہے، جب میں BJP میں تھا اور RSS کے پروگرام میں گیا تھا، جہاں مجبوری کے تحت مجھے ڈریس پہننی پڑی تھی۔ میرا RSS سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، میں BJP میں ان کی خامیاں تلاش کرنے گیا تھا۔ ناظرین گرامی، مکھیا گجر نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ اب میں سماجوادی پارٹی میں ہوں اور سماجوادی پارٹی کی لال ٹوپی لگائے ہوئے ہوں، جو جس پارٹی میں رہتا ہے اس کی ڈریس پہننی پڑتی ہے۔ مکھیا گجر نے یہ بھی کہا کہ میں کسانوں اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسانوں، دبے کچلے طبقوں، دلتوں اور مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کا خواہاں ہوں۔ سماجوادی پارٹی سبھی طبقوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی، اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں۔ مکھیا گجر نے یہ بھی کہا کہ میں نے RSS کے ایک پروگرام میں ان کی ڈریس ضرور پہنی تھی، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اکھلیش یادو، کمال اختر یا پھر مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ میرا RSS سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ مکھیا گجر نے مزید کہا کہ اس علاقے کے مسلمانوں کا بھی مجھے خوب پیار مل رہا ہے۔ مخالفین میری اس تصویر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں سماجوادی پارٹی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنا کام انجام دے رہا ہوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتی ہیں کہ الیکشن کے موقع پر معمولی بات کو لے کر کے کس طرح سرخیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن جو پہلے سے اس وقت سماجوادی پارٹی کی جانب الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے مسلم امیدواروں کو اور مسلمانوں کو اگنور کر رہی ہے، اس درمیان میں اگر اس طرح کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ سماجوادی پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔
सैकड़ों करोड़ रुपए मीडिया में लगा दिए जाते हैं ताकि किसी पार्टी की छवि सही रहे। ऐसे में एग्जिट पोल जो होता है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है लोगों को या लोगों के जहन को या उनकी सोच और फिक्र को बदलने में। यही वजह है कि अब यूपी इलेक्शन में बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। एग्जिट पोल जैसा कि आप आमतौर पर जानते हैं कि कोई ना कोई चैनल किसी न किसी तरह से अपने एतबार से कुछ छानबीन करता है, ज़मीनी सतह पर खोज निकालता है और उसके एतबार से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी फ़ीसद वोट होगी, इस बात को लेकर के वो एक अंदेशा या इम्कानात का इजहार करता है। लेकिन इन अंदेशों और इम्कानात का असर इस कदर बैठ जाता है कि जो है लोगों को अलग अलग तर्ज से और उस पर लगातार होने वाली डिबेट में लोगों की सोच और फिक्र बदलने की कोशिशें होती हैं ज़रख़रीद मीडिया की जानिब से। अब ये पाबंदी 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहेगी। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी एग्जिट पोल अब नहीं चलाया जाएगा। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने एक बयान में कहा कि 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई गई है। एग्जिट पोल न तो प्रिंट मीडिया के जरिए शाये किया जा सकता है और न ही उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाने की इजाज़त होगी। इस ज़ाब्ते पर अमल न करने वाले को 2 साल तक कैद हो सकती है। इस पर भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस तरह जो है इलेक्शन कमीशन की इस वक्त जो है फैसला और फरमान आने के बाद बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है मीडिया इदारों में और पार्टियों में भी। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो पार्टी है वो इस तरह की झूठी सच्ची एग्जिट पोल के ज़रिए से लोगों के जहन को बदलने की कोशिश करती रही है। ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट आज़म खान और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला आज़म खान की, जिनकी कागजात नामजदगी इस वक्त कबूल कर ली गई है जबकि मुस्तरद होने का खदशा था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दौरान समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट आज़म खान और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला आज़म काफ़ी खुशसुर्खियों में हैं। दरअसल अब्दुल्ला आज़म ने 2019 में गलत बर्थ सर्टिफिकेट पेश करने की वजह से अपना एमएलए का ओहदा खो दिया था। साथ ही इस बार भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का खदशा था। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक जांच के बाद न सिर्फ आज़म खान बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की नामजदगी भी दुरुस्त पाई गई। साफ है कि असम्बली इंतखाबात में दोनों SP के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट से आज़म खान और सवार असम्बली सीट से अब्दुल्ला आज़म को एक बार फिर मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस बार आज़म खान जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला रामपुर के नवाब काजिम अली खान से होगा। कांग्रेस ने रामपुर के नवाब को मैदान में उतारा है। यही नहीं, नवाब खानदान और आज़म परिवार के दरमियान काफ़ी अरसे से अदावत भी चली आ रही है। इसके अलावा अब्दुल्ला आज़म खान का मुकाबला नवाब काजिम अली खान के बेटे और BJP के इत्तेहादी अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान से होगा। और आपको बता दें कि हैदर के वालिद की शिकायत के बाद ही अब्दुल्ला का MLA का ओहदा गलत बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से ख़त्म हो गया था। दरअसल काजिम अली ने पिछली बार BSP के टिकट पर सवार से लड़े थे। अब्दुल्ला के सामने उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, नवाब काजिम अली खान के अलावा BJP के आकाश सक्सेना भी रामपुर में आज़म को घेर रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज़म खान के साथ सक्सेना परिवार का सियासी झगड़ा बहुत पुराना है। भाई नाज़रीन गिरामी में आप तो जानते हैं कि आज़म खान का उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ इधर कुछ सालों से, ऐसे में महसूस किया जा रहा है और ज़मीनी सतह की तबसरे भी ये हैं कि कुछ लोगों के जज्बात भी उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे हालात में उनकी जीत यकीनी है चाहे कोई भी सामने लीडर आए। वह नाज़रीन गिरामी, चूँकि इधर कुछ दिनों से वो जेल में है और बदनामी हुई है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के खींचातानी हुई है, ऐसे में इस वक्त महसूस किया जा रहा है कि रामपुर में कांटे की टक्कर होगी। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आप लोग इदारे से जुड़ें, दूसरों को जोड़ें और मजबूत करने की कोशिश करें। ये इदारा आपका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،